إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں ہادی کونین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات پہنچی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو رأيت رجلا مع امرأتي، اگر میں کسی بندے کو اپنی گھر والی کے پاس دیکھ لوں، لضربته بالسيف، میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم تعجب کرتے ہو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت پر؟ کتنا بڑا غیرت مند ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی پرایا مرد، کوئی دوسرا مرد آ جائے، اور اس کی غیرت یہ کہتی ہے کہ وہ اسے ضرور قتل کرے گا۔ تعجب کرتے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأنا اغیر منہ، میں آپ سے کہیں زیادہ غیرت والا ہوں، میں آپ سے زیادہ کہیں غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور میرا رب مجھ سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے۔ غیرت اللہ کے لیے، غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس وجود میں غیرت نہیں ہے اس وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس وجود میں غیرت نہیں ہے اس وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شخص گھر میں تاک چھانک کرتا ہے، آپ اسے منع کر دیتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی وہ تاک جھانک کرتا ہے، گھر والے پتھر اسے ماریں اور اس کی آنکھ پھوڑ دیں، اس آنکھ کی کوئی دیت نہیں ہے، جبکہ ایک آنکھ کی جو دیت رکھی گئی ہے وہ 50 اونٹ ہے، ایک انسان کی آدھی قیمت ہے۔ اس آنکھ کی کوئی قیمت نہیں ہے جس آنکھ میں غیرت نہیں ہے، جس آنکھ میں حیا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ غیرت مند انسان کی قیمت ہے، غیرت مند وجود کی قیمت ہے، غیرت اللہ کے لیے، غیرت رسول اللہ کے لیے، غیرت دین کے لیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب شروع میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور ایک درے سے حملہ کرتے ہیں، اور حملہ اس قدر شدید تھا صحابہ جس طرف منہ آیا اسی طرف دوڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک کھائی میں جا چکے ہیں، اور ابو سفیان وہاں پوچھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، یعنی محمد کہاں ہیں؟ جب جواب دینے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی نے فرمایا خاموش رہیے۔ پھر وہ پوچھتا ہے ابو بکر کہاں ہیں؟ جواب دینے لگے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہیے۔ تیسرا سوال کیا کہ عمر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میری ذات کی بات ہے، اب تو مجھے جواب دینے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہیے۔ جب تینوں کا جواب نہ ملا تو یہ کہتا ہے اولو حبل، آج حبل جیت گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب اٹھ جائیے اور ان کو جواب دیجیے، کہیے اللہ اعلی اللہ اجل۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ جب جواب دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پوچھا تو کہا خاموش رہیے، ابو بکر کا پوچھا تو خاموش رہیے، عمر کا پوچھا تو خاموش رہیے، اب آپ نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے میرے رب کی توہین کی جائے، میرے سامنے میرے اللہ کی توہین کی جائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کیا ہے؟ فجر کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، میرے پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مدینے میں ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، میری مدد کرو نا، اس کا قاتل تلاش کرنا ہے۔ مسجد کے ایک کونے سے شخص کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، عرض کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قاتل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قاتل میں ہوں، اور جو مقتولہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل کیوں کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل اس لیے کیا ہے کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوا تو اس کی زبان پر آپ کے بارے میں برے الفاظ تھے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں میری عورت میری بیوی وہ جو میری محبوب ترین ہستی کو گالی دے، برا بھلا کہے۔ وہ سوئی ہوئی تھی، میں نے تلوار پکڑی اور اس کے سینے پر رکھ کے آر پار کر دی، رب العالمین نے اس خون کو رائگاں کیا۔ وہ خون کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے جس خون میں حمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے میرے معاشرے کے بہت سارے لوگ ایک طبقہ تان و تشنیع کرتا ہے، مغیرہ بن شعبہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قلعے کے 8 دروازے بند ہوں اور مغیرہ بن شعبہ سے کہا جائے کہ اس قلعہ کے اندر جانا ہے، میرے رب نے اسے ذہانت اور فطانت ایسی دی ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور تلاش کر لے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے میرے پیارے نبی نے فرمایا مغیرہ
شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ابھی جواب نہیں آیا۔ کہاں بھیجا ہے؟ کہا ایک انصاری کے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جواب آ جائے، ہاں میں جواب آئے تو ایک نظر اپنی بیوی کو ضرور دیکھ لینا۔ کہنے لگے جب میں نے یہ بات سن لی تو میرے دل میں عجیب عجیب سی باتیں آنے لگی کہ انصار تو بڑی غیرت والے ہیں۔ میں نے اگر جا کے کہہ دیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے اس رشتے سے جواب دے دیں۔ کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پورا کرنے کے لیے میں اس گلی میں چکر لگاتا کہ ایسے نظر پڑ جائے، بات بھی پوری ہو جائے اور میں جا بھی نہ سکوں وہاں گھر میں۔ کہنے لگے پردہ اس قدر تھا کہ مجھے کوئی موقع نہ ملا، آخر کار مجبور ہو کے میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور میرا ہونے والا سسر دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، پوچھا مغیرہ کیسے آئے؟ کہنے لگے اندر تو آنے دیجیے، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ کہا جب اندر گئے کمرے کے تو جو میرے ہونے والی بیوی تھی، میری ساس تھی، دونوں نے ایک چادر لی اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اب کہیں موقع ہی نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اب وہ مجھ سے بار بار سوال کر رہا ہے، میرا ہونے والا سسر۔ آخر کار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بتا دی تو وہ غصے میں آئے۔ غصہ تھا، قریب تھا کہ مجھے جواب مل جاتا۔ میری ہونے والی بیوی کہتی ہے مغیرہ میں تمہیں رب کا واسطہ دے کر یہ بات کہتی ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو آپ ایک نظر مجھے دیکھ لیجئے، میں اپنی قوم کی غیرت کو نبی کی بات پر قربان کرتی ہوں، اپنی قوم کی غیرت کو نبی کی بات پر قربان کرتی ہوں، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا تو انہی قدموں پر واپس چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اپنی غیرت، قوم کی غیرت کو قربان کیا ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں جب حضرت زبیر کے گھر میں آئی، جب ان سے شادی ہوئی تو ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا، ایک گھوڑا، بس یہی اس کی کل کائنات تھی۔ میں جب اس کے گھر میں آئی تو اس کے گھوڑے کو بھی چراتی تھی اور اس کے توشے کو بھی پکاتی، اس کا کھانا تیار کرتی، آٹا گوندتی، روٹی پکانی نہیں آتی تھی، انصار کی کچھ بچیاں آتی وہ مجھے روٹی پکا کے دے جاتی، اور جو کھیت تھے وہ 2 سے 3 میل دور تھے، میں وہاں کھیتوں میں جا کے کام کرتی، کھجوروں کی گٹھلیاں لے کے آتی۔ کہتی ہے ایک دن میں گٹھلیاں سر پہ اٹھائے ہوئے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ انصاری صحابی تھے، رستے میں ملاقات ہو گئی تو پیارے نبی نے مجھے بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ اس کا بوجھ بھی اٹھا لوں اور اس کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ کہتی ہے فاستحییت، مجھے غیرت آ گئی، مجھے حیا آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شرم کر رہی ہے، حیا کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اور اونٹ کو لے کے آگے چلتی ہے۔ کہتی ہے جب پیارے نبی نے یہ بات کہی تو مجھے حضرت زبیر کی غیرت بھی یاد آ گئی، اپنے شوہر کی غیرت بھی یاد آئی، شوہر کی غیرت کا بھی خیال کیا۔ میں نے آ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں اسماء بھاوج بھی ہے، سالی بھی ہے، سنیے مجھے دکھ ہوا ہے، آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر سوار ہو جاتی
مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ میرے پیارے نبی نے آپ کو بٹھانا چاہا اور آپ بیٹھی نہیں ہیں۔ کہا مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں جنت میں گیا، جنت میں نے وہاں قدموں کے چلنے کی آواز آہٹ کو سنا ہے، اور جب میں نے پوچھا تو مجھے کہا کہ تیرا غلام بلال ہے۔ اے بلال تیرے کیا کہنے، چمکا تیرے مقدر کا ستارہ، حبش سے اٹھایا حجاز لایا۔ اللہ رب العالمین نے بلال کے مقدر کا ایسا ستارہ چمکا دیا کہ حبش سے اٹھا کے حجاز میں لا کے محمد کا غلام بنا کے جنت میں قدموں کی آواز کو پہنچا دیا۔ چلتا تو زمین پر ہے لیکن قدموں کی کھڑاک جنت میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا اور وہاں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو دنیا میں وضو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے جنت بھی ان کی جو عورتیں رکھی ہیں وہ بھی وضو کرتی ہیں، باوضو ہیں، پاک ہیں، طہارت والی ہیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا عمر میرا دل چاہا تھا کہ میں تیرے محل کو دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اور تھی کیوں نہ، غیرت مند کی غیرت اللہ کا نبی بھی یاد کرتا ہے۔ اور میرے پیارے نبی میں نے آج دیکھا حضرت سودا جا رہی تھی، یہودی کھڑے بات کر رہے تھے کہ یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، اس کا قد لمبا ہے، پہچانی جاتی ہے، اپنی بیویوں سے کہیے کہ یہ پردہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، میرا رب قرآن نازل کرتا ہے، عمر غیرت کرتا ہے میرے محبوب نبی کی ازواج کے بارے میں، تو میرا نبی کہتا ہے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس لیے تیرے محل میں داخل نہ ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، کہتے ہیں اللہ کے حبیب جی میں آپ سے غیرت کروں گا، آپ سے غیرت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو، میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مجھ سے بڑا غیرت والا میرا رب ہے، اسی لیے تو اس نے فحاشی کو حرام کیا ہے۔ یہ حرام صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، مولوی غلطی کر بیٹھے تو تم سوشل میڈیا کیا سارے میڈیا یوز کرتے ہو، مجلسوں میں گفتگو کرتے ہو، اور ان حکمرانوں کو تم سرخ سلام پیش کرتے ہو جن کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے آتے ہیں، ان پر تو کوئی بات نہیں کرتا، وہاں تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں تم خاموش ہو جاتے ہو، بلکہ اس کی توجیہیں پیش کرتے ہو، کہتے ہو سابقہ زندگی ہے۔ اور میرے مسلمان ویر غیرت مند بن، غیرت مند، تیرے اندر غیرت دینی غیرت ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو تیرے وجود کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب رحمان ہم سب کو دینی غیرت عطا کر دے۔